کہانی کے اس نئے اور سنسنی خیز حصے کے ایک اور زبردست تجزیے میں خوش آمدید۔ یہ کہانی اب صرف ایک سفر نامہ نہیں رہی، بلکہ یہ ثقافتی حیرتوں، پراسرار افواہوں اور بالکل غیر متوقع واقعات کا ایک مکمل پیکج بن چکی ہے۔ تو بنا کسی تاخیر کے سیدھے کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استنبول کے اس سفر میں مزید کیا راز چھپے ہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کریں، خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ انتہائی لرزہ خیز ہے نا؟ ایک طرف استنبول میں آمد کی وہ خوشی اور میزبان خاندان کا گرم جوشی سے استقبال چل رہا ہے، اور اچانک یہ وارننگ اس پورے خوشگوار ماحول کو کرچی کرچی کر دیتی ہے۔ یہ محض ایک ڈائیلاگ نہیں ہے، بلکہ آنے والے خطرات کی ایک بہت بڑی نشاندہی ہے۔ یہ صاف بتاتا ہے کہ بظاہر پرسکون نظر آنے والے اس خوبصورت شہر کی تاریکیوں میں کچھ بہت گہرے راز دفن ہیں۔ کہانی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے سرد استنبول میں آمد سے، لیکن ایئرپورٹ کی یخ بستہ ہواؤں سے ٹکرانے سے پہلے جہاز کا وہ عجیب و غریب سفر بھلایا نہیں جا سکتا۔ عثمان شبیر نامی ہمسفر کا ایک دم سے وہ تفتیش شروع کر دینا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی اپنا بزنس کارڈ تھما دینا یقیناً ایک بہت ہی غیر آرام دہ صورتحال تھی۔ اور سب سے دلچسپ بلکہ عجیب بات ان کی پرائیویٹ ایکسٹینشن 14 تھی، جس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ اپنی اور پاکستان کی پیدائش کی تاریخ، یعنی 14 اگست۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے، لیکن اس کردار کی عجیب سی نفسیات کو بڑی خوبصورتی سے بے نقاب کرتی ہے۔ اب ذرا اس تھکا دینے والے پہلے دن کے سفر کو دیکھیں۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ اتاتورک ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے لے کر ایوب سلطان مسجد کی زیارت، پھر میزبان فیملی سے ملاقات اور آخر میں بوسفورس کا پل کراس کر کے سبانجی یونیورسٹی کے ہاسٹل پہنچنا، یورپ اور ایشیا کو ملانے والے شہر کو ایک ہی دن میں اس طرح ناپنا، یہ طویل سفر دکھاتا ہے کہ کردار جسمانی اور ذہنی طور پر کس قدر نچوڑ چکے تھے۔ اور پھر باری آتی ہے اس زبردست مالیاتی جھٹکے کی۔ یہ نمبر 55 اس وقت کی کرنسی ایکسچینج ریٹ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ایک ترکی لیرہ سیدھا 55 پاکستانی روپوں کے برابر۔ کسی بھی طالب علم کے لیے جو غیر ملکی سفر پر ہو، یہ ایک بہت بڑی حقیقت پسندانہ بیداری ہوتی ہے۔ مطلب بجٹ کا تو جیسے دھچکا سا لگ جاتا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہانی کے اگلے اہم حصے کی طرف، جو ہے ثقافتی اور لسانی حیرانیاں، جہاں مسجد کے باہر ایک نام جہاں کے ہجے نے ایک بہت بڑی لسانی الجھن کھڑی کر دی تھی۔ اصل میں ترکی زبان میں انگریزی حرف سی کو اردو کے جی کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی بات نے اس پراسرار شخص کے نام کا پورا معمہ حل کر دیا، جسے انٹرنیٹ پر غلط ہجوں کے ساتھ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ یہ لسانی باریکیاں کہانی کو حقیقت کے کتنا قریب لے آتی ہیں نا؟ ثقافتی فرق کی ایک اور زبردست مثال میزبان خاندان سے ملنے سے پہلے دی گئی بریفنگ تھی۔ کوارڈینیٹر نے کچھ انتہائی سخت اصول رٹوا دیے تھے، جیسے داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارنا، گھاس پر نہ چلنا اور ترک بزرگوں کے ہاتھ چومنا۔ لیکن جب مسز عبداللہ سے اصل ملاقات ہوئی تو ان کی گرم جوشی اور محبت بھرے گلے ملنے نے ان تمام رسمی اصولوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ دفتری اصولوں اور اصل انسانی رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ اور کھانے کا یہ موازنہ تو واقعی مسکراہٹ لانے کے لیے کافی ہے۔ ہم پاکستانیوں کے ذہن میں پلاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسالے دار، خوشبودار اور بھرپور ذائقے والی ڈش، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ ترکی کا پلاؤ بالکل سادے ابلے ہوئے چاول نکلے۔ اسی طرح دال کے سوپ کو چھوربا کہا گیا، جو ہمارے چٹپٹے شوربے کے مقابلے میں بالکل بے ذائقہ لگا۔ یہ مزاحیہ منظر واضح کرتا ہے کہ ناموں کے ملنے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ذائقے بھی ملتے ہوں۔ اب اس ہنسی مذاق والے کھانے سے نکل کر کہانی اچانک ایک بہت ہی سنگین موڑ لیتی ہے، یعنی مافیا کی پراسرار افواہیں۔ کھانے کی میز پر ایک طرف مسز عبداللہ کی زبانی عبد الرحمن پاشا کی خوفناک داستان سنائی جاتی ہے، ایک ایسا اسمگلر جو ممبئی سے آیا ہے اور بوسفورس کے ایک جزیرے پر مکمل راج کرتا ہے، اور دوسری طرف نوجوان ترک لڑکیوں کا نظریہ ہے جو اسے محض گھریلو خواتین کا وہم اور ایک فرضی کہانی قرار دیتی ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ استنبول میں تو پولیس کا سخت کنٹرول ہے۔ یہ دو مختلف نسلوں کے خیالات کا ایسا ٹکراؤ ہے جو سچائی کو مزید دھندلا کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال ذہن میں آنا لازمی ہے
کیا انڈر ورلڈ کی یہ شخصیت واقعی وجود رکھتی ہے یا یہ صرف ایک افسانہ ہے؟ خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ ایئرپورٹ پر ایک عربی بولنے والے مشکوک شخص کے منہ سے پاشا کا لفظ سنا گیا تھا۔ کیا وہ واقعی کسی مافیا ڈان کی بات کر رہا تھا یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ یہ تجسس کہانی کو آگے بڑھانے کا ایک بہت زبردست محرک ہے۔ اس سب کے بعد ہم پہنچتے ہیں دن کے آخری اور سب سے ڈراونے پڑاؤ پر، یعنی ہاسٹل کی خوفناک راتیں۔ ذرا تصور کریں ہاسٹل کے بلاک B1 کا منظر، شہر کی چہل پہل سے دور ایک ایل شکل کی ویران یخ بستہ عمارت، شدید برف باری اور اس کے بالکل پیچھے ایک گھنا تاریک اور خاموش جنگل۔ اس پر ستم یہ کہ مرکزی کردار کو اس بلاک میں بالکل اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ ان کی دوست کا بلاک دور برفیلے میدان کے اس پار ہے۔ یہ تنہائی کا احساس بذات خود کس قدر خوفناک ہے۔ لیکن اصل خوف تو تب طاری ہوتا ہے جب اس تنہا کمرے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ وہاں میز پر پڑی اشیاء کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ بے شمار تیز دھار چاقوؤں کا ذخیرہ اور دیواروں پر لٹکے خون آلود کلہاڑی اور کٹی ہوئی خون بہتی گردن کے خاکے، مطلب کوئی بھی ڈر جائے گا۔ یہ تفصیلات اتنی پریشان کن ہیں کہ ان کی وجہ سے حواس باختہ ہو کر شدید برف باری میں رات کے وقت باہر بھاگ جانا ایک بالکل فطری عمل لگتا ہے۔ یہ منظر واقعی خوف اور سنسنی کو اپنے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ شکر ہے کہ پھر صبح ہوتی ہے اور نرم خو حالے نور کی آمد سے ایک سکون ملتا ہے۔ چلتے ہیں صبح کے منصوبوں اور شاپنگ کی طرف۔ دوسرے دن کا شیڈیول کافی مصروف اور دلچسپ تھا۔ سب سے پہلے تو غیر ملکیوں کے لیے لازمی موبائل فون کی رجسٹریشن، اس کے بعد یورپ کے سب سے بڑے شاپنگ مال جواہر مال جانے کا منصوبہ۔ اور یہاں ایک بہت ہی کمال کا مزاحیہ لمحہ آتا ہے جب ہماری پاکستانی کردار اس عظیم و شان مال کا موازنہ اپنے مقامی پارک ٹاورز سے کر کے اپنا بھرم قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ خیر، اس کے بعد سب سے اہم ہدف ہے جہانگیر نامی علاقے میں اپنی رشتہ دار یعنی پھوپھو کی تلاش۔ اور اب ہم اس زبردست تجزیے کے اختتام پر پہنچتے ہیں، اسے ایک چپتے ہوئے سوال کے ساتھ۔ کیا جہانگیر کی یہ پرہجوم سڑکیں واقعی یہ خاندانی ملاپ کا سکون لائیں گی یا یہ مرکزی کردار کو کسی نئے اور پراسرار جال میں دھکیل دیں گی؟ یقیناً اس سے اگلی کڑی جاننے کا اشتیاق اب اپنے عروج پر ہوگا۔ کہانی کی ان باریکیوں کو سمجھنے کا یہ سفر انتہائی شاندار رہا۔ اگلے حصے کے تجزیے تک کے لیے اجازت دیجیے۔